بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ مثالیں مختلف، کبھی رب کریم کچھ مثال کا بیان کرتا ہے، کبھی کوئی مثال بیان کرتا ہے، تو یہاں یہ مثال بیان کی ہے تو فرمایا اس لیے کہ تم غور و فکر کرو، کبھی سوچو بیٹھو، کبھی اس پہ جو ہے چند منٹ کے لیے کبھی غور و فکر کرو، کبھی سوچو بیٹھ کے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے قرآن میں لذت کیوں نہیں آ رہی، قرآن سننے میں لذت کیوں نہیں آ رہی، قرآن پڑھے کوئی تو مجھے، ہم دیکھیے قرآن کو کتنا پڑھتا ہے، کبھی ہمارے وہ رکت طاری نہیں ہوتی، لیکن کوئی اور کلام پڑھے تو اٹھتے ہیں، ناچتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن رب کے کلام کی ہمیں، چونکہ ایک تو بدقسمتی یہ ہے ہماری زبان نہیں ہے، پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس سے دور کر دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کوئی سکولوں میں پڑھ لیا جاتا، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا بالکل کم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے دینی لوگ چند صرف وہ الگ ہو گئے اور ان کو اتنا جو ہے وہ پریشان کر دیا گیا کہ وہ بھی قرآن کی بجائے اور چیزوں میں کھو گئے، وہ بھی سارا دن اور چیزیں بیان کریں گے اور پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، کلام پڑھیں گے، شعر پڑھیں گے، لیکن قرآن کریم اگر پڑھ بھی دیں کبھی تو پھر ہم 10 بار ایک آیت پڑھیں تو 10 بار لوگوں پہ ہم احسان جتاتے ہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، میں نے دیکھو قرآن پڑھا ہے نا، ارے بھائی کسی پہ احسان کیا ہے قرآن پڑھ کے، تیرا حق بنتا تھا تو قرآن پڑھے، تیرا حق بنتا تھا تو اپنے مسائل کو، اپنے دلائل کو قرآن کے ساتھ مزین کرے، بلکہ اصل تو ہے ہی یہ، باقی سب فروعات ہیں لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا اور اصل کو چھوڑ دیا۔ رب کریم یہ بیان کرتا ہے، اس لیے بیان کرتا ہے مثالیں کہ تم غور و فکر کرو، تم سوچو بچار کرو، تم اس پہ جو ہے تھوڑا وقت لگاؤ کہ رب کریم نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے ہمیں کس طرف توجہ دلائی ہے، کس طرف ہمیں رب کریم چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، تاکہ وہ اللہ یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اکبر، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ختم کر دی ہر چیز، کوئی بڑا چھوٹا اپنا بیگانہ جو بھی دنیا میں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے نیک ہو، بد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ہوا عالم الغیب و شہادہ، وہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ، یہ دونوں صفتیں رب کی ہیں، ظاہر بھی وہ دیکھتا ہے، غیب بھی وہ دیکھتا ہے، سامنے کی چیزیں بھی وہی جانتا ہے، جو پریشان جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی وہی جانتا ہے۔ تو پھر یہ کیا کہ کوئی کہے میں سامنے کی دیکھتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا اور غیب دیکھتا ہوں تو شرک ہو جاتا ہے، یہ کیا؟ اس لیے کہ رب کریم نے شہادت اور غیب کس لیے کہا ہے؟ ہمارے لیے، اس کے لیے کوئی غیب نہیں، اس کے لیے سب شہادت ہی شہادت ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اللہ وہ بھی دیکھتا ہے، جو ہم نہیں دیکھ پاتے اللہ وہ بھی دیکھتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں ابھی جو ہو رہا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا ہم نہیں دیکھ پاتے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ جل مجد الکریم کی ہیں، لیکن ایک صفت کو اپنے ساتھ خاص فرما لیا اور دوسری کو عام کر دیا۔ شہادت کی جو ہے یہ ہے عام، یہ ہر جس کو اللہ جل مجد الکریم نے آنکھیں دی وہ جو سامنے چیز ہے اس کو دیکھتا ہے، لیکن جو اوجل چیز ہے یا آنے والی چیز ہے یا گزری ہوئی چیز ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور ہاں اللہ جس کو چاہے اس کو عطا فرمائے، اللہ جو چاہے وہ کرے، لیکن ہر آدمی جو ہے یہ ایسا نہیں، کوئی بھی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ جو غیب کا علم ہے یہ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے بھی ایک ذرے کا ماننا، ایک قطرے کا ماننا جائز نہیں ہے۔ اللہ چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے، لیکن اب کتنا چاہے گا وہ اتنا چاہے گا جتنا اس کو چاہتا ہے، جس کو دے رہا ہے اور وہ کتنا چاہتا ہے وہ جانے، یا جس کو چاہتا ہے وہ جانے۔ اب جتنا رب نے چاہا اتنا رب نے ترقیاں بھی دی، رب نے شانیں بھی دی، رب نے علم بھی دیا، اولیاء کو چاہا تو ان کو دیا، انبیاء کو چاہا تو ان کو دیا، اور جس کو مصطفیٰ کر دیا، جس کو اپنا حبیب بنا لیا، جس کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اسی کو اتنا دیا کہ ساری کائنات کا علم جو ہے
ہے وہ ایک طرف ہو، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک ذرہ نہیں بن سکتا جتنا اللہ جل مجید الکریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم دیا ہے۔ اب یہاں یہ کہ بھائی کتنا دیا یہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ اب یہ کہ اللہ کے برابر ہو گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، فرمایا نہیں، جیسے 7 سمندروں میں سے ایک قطرے کا نسبت ہے نا سمندروں سے کسی غیر اللہ کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ یہ نسبت بھی سمجھانے کے لیے صرف دنیا کے لیے ہے، وگرنہ اس کا علم لا محدود، آپ جتنا بھی مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علم، لیکن اس کی کوئی ابتدا ہوگی، اس کی کوئی انتہا ہوگی۔ وہاں اللہ کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جیسا خالق ایسا اس کا علم، جیسے مخلوق ایسا اس کا علم۔ اب مخلوق میں جتنا جتنا رب کے قریب ہوتا گیا اتنی اتنی شانیں رب کریم اس کو دیتا گیا، اور جہاں ساری کی ساری شانیں ختم ہو گئی وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں شروع ہو گئیں۔ ہر لمحے وہ شانیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحے میں کروڑوں اربوں خربوں جہاں گنتی ختم ہو جاتی ہیں وہ شانیں مصطفیٰ کریم کو ملتی جا رہی ہیں، تو جتنا رب کریم کے قریب ہوتے جائے اتنا علم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے، هو الرحمن الرحیم، اور وہ ہے سب سے بڑا رحمت والا۔ یہ قرآن کریم میں اس سورہ حشر کے یہ جو آخری چند آیتیں ہیں، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس میں یعنی اتنے اسماء حسنہ کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جس میں ایسے ہیرے اور ایسے جواہر پروئے ہوئے ہیں کہ کسی دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملتے۔ اب ان آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ جو ہے اس پہ اگر کوئی عالم کلام کرے، ہم کیا کلام کریں گے؟ تو ساری زندگی ایک ہی لفظ میں گزر جائے۔ اللہ جل مجید الکریم نے اس سورت کو یہ شان بخشی ہے کہ اس کے آخر میں اپنے اسماء حسنہ اکٹھے اتنے بیان کر دیے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت اکٹھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ تسبیح پروئی ہو، جس میں یہ ہیرے پروئے ہوئے ہوں، جس میں یہ اسماء حسنہ جو ہیں اتنا پیار آتا ہے اور اتنا اس کو پڑھتے ہوئے لذت آتی ہے کہ رب کریم کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ہے، اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اللہ اپنا جو ہے اپنی شناخت بیان کر رہا ہے۔ ہو اللہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا یہ قرآن ہے، جس کے یہ انبیاء ہیں، جس کی ساری شانیں ہیں، وہ کون اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ عالم الغیب ہے، ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ عالم الشہادہ ہے، ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ رحمان ہے، ایک صفت وہ بیان ہوئی کہ وہ رحیم ہے۔ رحمان و رحیم میں بھی علماء نے اللہ اکبر پوری کتابیں تصنیف کر دی ہیں۔ بڑا مہربان ہے، نہایت رحمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، جو بادشاہ ہے۔ القدوس، نہایت ہی پاک ہے۔ السلام، سلامتی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پوری کتابیں ہیں کئی جلدوں میں جو اسماء حسنہ پہ اولیاء نے علماء نے لکھی ہیں، ایک ایک لفظ پہ کتنے صفحے اور کتنی ابحاث ہیں رب کریم کے ایک ایک نام کے لیے، رب کریم کے ایک ایک صفت کے لیے جو ہے۔ یعنی اب ہم لوگ کیا یہاں اتنا وقت اور اتنا علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کا ہم یہ جو ہے ساری چیزیں بیان، وہ مالک ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اب یہاں بھی بڑے ملک ہیں، یہاں بھی بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہیں۔ کعبے کے اندر بھی الملک لکھا ہوا ہے، الملک خالد بن عبدالعزیز۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کے غلاف کے اوپر بھی وقت کے حاکم کا نام الملک لکھا ہوتا ہے۔ یہاں نہیں کسی کو یاد آتا کہ یار مالک تو اللہ کی صفت ہے، لیکن یہاں دنیاوی لحاظ سے چونکہ ان کو ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہہ دیا۔ اب یہاں کسی کو شرک کا فتویٰ ہے کہ رب کے گھر میں توحید کا جو سب سے پہلا گھر ہے وہیں غیر اللہ کے لیے ملک کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہاں نہیں کسی کو توحید یاد آتی کہ رب کے پہلے توحید کے گھر میں ہی جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہیں غیر اللہ کو الملک لکھا ہوا ہے۔ تو وہ حقیقی مالک کون ہے، حقیقی ملک کون ہے، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ یہاں بڑے بڑے بادشاہ، یہاں بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ، بڑی بڑی عمر 50 سال 100 سال بادشاہی گزاری، لیکن رب کریم قیامت کے روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کا، آج بتاؤ بادشاہی کس کی؟
کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ جو یہاں بڑے بڑے بادشاہ بن کے اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں نا، یہ جو قرآن و حدیث کے قوانین کو دقیانوسی کہتے ہیں، یہ جو اپنی مرضی کے قرآن بنا کے کہتے ہیں، قانون بنا کے کہتے ہیں کہ یہ 14 صدیاں پہلے تھے، اب ہم بادشاہ، اب ہماری مرضی چلے گی۔ کتنے ایسے دیکھیں گے پاکستان میں بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں قانون بنائے، آج وہ کہاں ہیں؟ قانون ابھی تک جاری ہیں جو قیامت تک ان کے عذاب کا باعث بنتے رہیں گے، لیکن آج وہ کہاں گئے؟ جو قرآنی اصولوں کو جھٹلاتے ہیں، جو قرآنی قوانین کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو آج مذاق کرتے ہیں، خود تو بنا کے چلے گئے، لیکن یہ جو گناہ جاریہ ہے نا، یہ ان سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا یہاں کا حاکم بھی وہاں بول نہیں سکے گا جب رب پوچھے گا کہ آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے، خود ہی رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ کوئی آج نظر اٹھائے، کوئی آج نظر اونچی کرے کہ میں اتنے ووٹ لے کے آیا ہوں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں قانون بناؤں، میں قرآن و حدیث کو چاہوں تو معاذ اللہ استغفر اللہ معطل کر دوں، چاہوں تو نصاب سے نکال دوں، چاہوں تو لوگوں کے جو ہیں زبانوں سے اس کو بند کر دوں، میں اپنے قانون اپنی تعریفیں چلاؤں گا۔ کب تک؟ اسی دنیا میں ان کی جو کمر جھکی ہوئی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ وہ تھا بادشاہ جو قرآن کے قوانین کے ساتھ مذاق کرتا تھا، یہ وہ وزیر تھا، یہ وہ حاکم تھا جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث اور ان کے بنائے قوانین کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہی جب ان کی کمر جھکتی ہے نا تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ تو بہت بڑا جابر بنا پھرتا تھا، آج بتا تیرا حشر کیا ہو رہا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، جوتے کھاتا ہوا اس دنیا سے گیا، روز خود کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو، کیسے ذلیل و خوار ہو کے گئے۔ اپنے حاکموں کو دیکھیے جن کے لیے آج اللہ کے حبیب کو لوگ چھوڑ کے اللہ کے حبیب کے خلاف کو بات کرے کوئی نہیں بولتا، لیکن ان کے حاکم کے خلاف، ان کے سیاسی لیڈر کے خلاف بولے تو اسی وقت وہ بولتے ہیں، کیوں کہ محبت زیادہ اس سے ہے نا۔ تو فرمایا وہ مالک ہے، وہ ہے حقیقی مالک، وہ ہے حقیقی بادشاہ جس کی بادشاہی کو کوئی جو ہے چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی بادشاہی کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔